پاکستان امن والا ملک بنے گا اور دوسرے ملکوں کو اکٹھا کرے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں ہماری سب سے بڑی کوشش ہوگی کہ ایران اور امریکہ میں دوستی کرائی جائے، سعودی عرب اور ایران میں بھی دوستی کرائیں گے۔ پاکستان استحکام کی جانب گامزن ہے، یہ عظیم ملک بننے جا رہا ہے۔ حکومت اس سال لوگوں کو روزگار دے گی، تنخواہ دار طبقے کو گھر بنانے کے لیے قرضے ملیں گے۔ امید ہے لاہور ہائی کورٹ اسی ہفتے کیس کلیئر کر دے گی۔ وزیر اعظم کا اسلام آباد میں ہنرمند پاکستان پروگرام کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ 30 ارب روپے کے پروگرام کے تحت 1,90,000 نوجوانوں کو ہنر سکھایا جائے گا۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے نیب قانون کی کچھ شقیں شریعت سے متصادم قرار دے دی۔ چیئرمین ڈاکٹر قبلہ ایاز کا کہنا ہے پلی بارگین وعدہ معاف گواہ بننا اسلامی قوانین کے منافی ہے، میڈیا پر تشہیر بھی غیر شرعی ہے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کی اسلامی نظریاتی کونسل کے فیصلوں پر تنقید، بولے ادارے پر کروڑوں روپے خرچ کرنا سمجھ سے بالاتر ہے۔ مریم نواز کے لیے ایک اور مشکل، نیب لاہور نے بھی نام ای سی ایل میں ڈالنے کی سفارش کر دی۔ ذرائع وزارت داخلہ کے مطابق مریم نواز کا نام چودھری شوگر ملز کیس کے باعث فہرست میں ڈالنے کی سفارش کی گئی۔ ادھر نیب کو رانا ثناءاللہ کے خلاف اہم ثبوت مل گئے۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کے کیس میں رانا ثنا 3 فروری کو دوبارہ طلب۔ زرداری گروپ آف کمپنیز کے خلاف نیب کی تحقیقات میں تیزی۔ کراچی میں بلاول ہاؤس کے اعتراف، اربوں کی جائیداد کی خریداری پر مزید 7 افراد کے بیانات ریکارڈ کر لیے گئے۔ الیکشن کمیشن نے بلاول بھٹو کے خلاف کرپٹ پریکٹسز کے الزام کے تحت کارروائی شروع کر دی۔ 14 جنوری کو طلبی، ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو کے گوشواروں میں تضاد پر طلب کیا گیا۔ انہیں کئی مرتبہ گوشواروں میں تضاد دور کرنے کا موقع دیا گیا۔ بلاول کی جانب سے الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار پر بھی اعتراض اٹھایا گیا تھا۔ نیب اور دیگر معاملات پر متفقہ قانون سازی، حکومت اور اپوزیشن میں قربتیں بڑھنے لگی۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں حکومتی اور اپوزیشن رہنماؤں کا اجلاس، قومی اسمبلی میں مؤثر قانون سازی سمیت اہم امور پر بات چیت ہوئی۔ میٹنگ میں اعظم سواتی، اسد عمر، راجہ پرویز اشرف، نوید قمر، ایاز صادق، رانا ثنا اور رانا تنویر شریک ہوئے۔ آرمی ایکٹ ترمیم ملک و قوم کے وسیع تر مفاد میں ہے۔ منظوری کے لیے تمام سیاسی جماعتوں نے بالغ النظری کا ثبوت دیا۔ سیاسی یکجہتی سے قومی ادارے مضبوط ہوئے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے یونیورسٹی آف گجرات میں نئے اکیڈمک بلاک کا افتتاح کر دیا۔ پہلے ہی کہہ دیا تھا نون لیگ اور پیپلز پارٹی سروسز ایکٹ ترامیم کی حمایت کریں گی۔ احتساب ہر صورت ہونا ہے۔ مارچ کے بعد احتساب اپنی اصل شکل میں آ جائے گا۔ شیخ رشید کی پشاور میں میڈیا سے گفتگو، وزیر ریلوے نے 3 سال میں مہنگائی ختم ہونے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس میں 1116 پوائنٹس کا اضافہ، 42,523 کی سطح پر بند ہوا۔ کاروبار کے دوران 303 کمپنیز کے حصص کی مالیت میں اضافہ ہوا۔ ادھر انٹر بینک میں ڈالر 19 پیسے سستا ہو کر 154 روپے 88 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 10 پیسے سستا 155 روپے 70 پیسے پر بند ہوا۔ پاکستان خطے میں امن کا شراکت دار ہے، ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی کی بریفنگ، کہا امریکی صدر ٹرمپ کی تقریر میں امن کا عندیہ ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے مختلف ممالک کے دوروں کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ترجمان نے وزیر اعظم کے جلد ملائیشیا جانے کی 92 نیوز کی خبر کی بھی تصدیق کر دی۔ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم ٹیسٹ میچز کھیلنے پاکستان آئے گی یا نہیں، بی سی بی حتمی اعلان آج کرے گا۔ صدر ناظم الحسن کا کہنا ہے بنگلہ دیش T20 سیریز کھیلنا چاہتا ہے اور پاکستان ٹیسٹ سیریز کا خواہاں ہے، دورہ نہ کرنے کے متوقع نتائج پر بھی غور کر رہے ہیں۔ اور معروف کینیڈین بلاگر، سیاح اور سوشل میڈیا پرسنالٹی روزی گیبریل مسلمان ہو گئی۔ اعلان انسٹاگرام اکاؤنٹ پر طویل پوسٹ کے ذریعے کیا۔
روزی گیبریل نے قرآن مجید کا نسخہ اٹھائے اپنی تصویر بھی شیئر کی. کہتی ہیں سکون کی تلاش میں تھی، پاکستان آئی تو اپنی منزل پالی. جناب عثمان ڈار صاحب، شفقت محمود منسٹر ایجوکیشن، اور میرے وزیر، خواتین و حضرات اور پاکستان کے نوجوان، اچھا، میں یہ جو ہنرمند پاکستان پروگرام آج لانچ کیا، میں اس سے پہلے آپ سب کے لیے آپ کو ایک پاکستان کا روڈ میپ دیتا ہوں کہ ہمارا ملک اب کس طرف جا رہا ہے، اور انشاءاللہ کیسے ہمارے ملک نے ایک عظیم قوم بننا ہے. یہ بڑا ضروری ہے، اور میں خاص طور پہ اپنے نوجوانوں کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے قوم کو پتہ چلے کہ یہ قوم کیوں وجود میں آئی تھی، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے. اور اس لیے یہ جو آج کا پروگرام ہے ہنرمند نوجوان، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ جو ہنرمند پاکستان پروگرام ہے، یہ اس راستے پہ اب ہم جا رہے ہیں جو انشاءاللہ پاکستان کو ایک وہ قوم بنائے گئے جو 1947 میں ایک باپ کا نام تھا پاکستان، ایک بڑا لیڈر تھا قائد اعظم محمد علی جناح، اور اس سے پہلے ایک بہت بڑا ہمارا نظریاتی لیڈر تھا علامہ اقبال. تو ہمارا جو پاکستان ہے ایک مشکل وقت سے نکل رہا ہے. یہ میں سب نوجوانوں، آپ سب کے سامنے یہ چیز کہنا چاہتا ہوں، انسان کی زندگی میں، ایک ادارے کی زندگی میں، ایک سپورٹس ٹیم کی زندگی میں، اور ایک قوم کی زندگی میں ہمیشہ اچھے برے وقت آتے ہیں. یہ پلیز یہ یاد رکھیں کہ زندگی کبھی بھی صرف فیری ٹیلز میں ہم پڑھتے تھے جب چھوٹے تھے، تو انگریزی کی کتابوں میں پڑھتے تھے اینڈ دے لیوڈ ہیپیلی ایور آفٹر. یہ صرف فیری ٹیلز میں ہوتا ہے، اصل زندگی میں ایسی چیز نہیں ہوتی. وہ لیوڈ ہیپیلی آفٹر جو ہوتا ہے، یعنی جو سکون کی زندگی، وہ صرف قبر میں ہی ہوتی ہے. زندگی اونچ نیچ کا نام ہے، اور جو یہ اونچ نیچ کا جو ڈائنامک سمجھ جائیں تو وہ ہمیشہ برے وقت کا فائدہ اٹھاتے ہیں. برا وقت ایک انسان یا قوم کی زندگی میں آپ کو ایک اللہ کی طرف سے ایک ایسا ایک پیغام آتا ہے کہ اپنے آپ کو اپنی اصلاح کرو، تم غلط طرف نکل گئے ہو، اپنا راستہ ٹھیک کرو، اس راستے پہ لگو جو اللہ چاہتا ہے. اور جو پھر ملک کامیاب ہوتا ہے یا انسان کامیاب ہوتا ہے، وہ پھر اس برے وقت میں ایک انالیسز کرتا ہے، اپنا جائزہ لیتا ہے، اپنی غلطیوں کی نشاندہی کرتا ہے، پھر سوچتا ہے، مشاورت کرتا ہے کہ وہ کون سا راستہ جو ہمیں لینا چاہیے تھا، جو ہمیں اس راستے پہ لے کے جائے گا جس کے لیے یہ ملک بنا تھا.
تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہمارا جو ملک بنا تھا وہ ایک جو خواب واحد ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا.